الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بک من النار اذکر نفسی وإیاکم بإخلاص نیتی للہ تعالی رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلو۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا میرا درس 29ویں پارے کی چند مخصوص آیات پر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور بعینی ہی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو اور وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ تو ان دونوں آیت مبارکہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دین باطل چھوڑ کر دین حق کے سایہ رحمت میں آنے کی تبلیغ دی، اور جب انہیں بتایا کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی یا مچھر بھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ کس طرح تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور کس طرح تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو کفار مکہ نے کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور کہنے لگی کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں اور اگر آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے نہ روکیں تو ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اسی طرح کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی عبادت کریں تو پھر ہم آپ کے رب پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے تو خواہش یہی رکھی ہے اور یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ کسی طرح آپ نرم ہوں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمارے لیے کیا سیکھنے کا سبق ہے؟ دیکھیں، ایز اے مسلم ہمارے لیے سب سے بڑا سیکھنے کا سبق یہ کہ ہمیں اپنے دین کے معاملے میں، اپنی شریعت کے معاملے میں، اپنے اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی اختیار نہیں کرنی۔ ہمیں اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، سخت ہونا ہے اور سیریس ہونا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے نفسانی خواہشات کی باری آتی ہے یا جب ہم اپنی ذات کی باری آتی ہے تب ہم کتنے سخت ہوتے ہیں، تب ہم نے اپنے سے ہی بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرے، کوئی میرا مذاق نہ اڑائے، کوئی میری عزت نفس پر بات نہ کرے، کوئی مجھے اس طرح نہ کہے، مجھے اس ٹائم پہ کال مت کیا کرو، میں بیزی ہوتا ہوں، اور بہت سارے اصول اپنی ذات کے لیے خود ہی بنا لیے۔ اور جب دین کی باری آئی اپنی ذات کے لیے یعنی اتنے سیریس اور اتنے مضبوط اور کسی قسم کی نرمی نہیں دیتے، لیکن جب دین کی باری آئی تو کیا اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں تو ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی گئی، ناموس رسالت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے گئے، اسی طرح قرآن پاک کی توہین کی گئی اور بہت سارے مسائل۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویے اسی طرح نرم ہیں اور ہم مزید اپنے اسلام کے بارے میں نرم سے نرم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذات پر کوئی بات نہ کرے کیونکہ ہم سیلف رسپیکٹ والے ہیں، اور ہم اوروں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کسی کے سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب آئے دین کی باری، جب دین پر کوئی بات آئے تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو اخلاق والے ہوا کرتے ہیں اور ہم تو امن امان کا درس دیتے ہیں اور ہمارا دین تو امن سے پھیلا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے ہمارا دین۔ تو معذرت کے ساتھ دین امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ساتھ ہمیں غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس چیز کا وائس ورثہ کر دیا،
یعنی جو اصل اخلاق تھے کہ ہماری ذات کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم اس سے اخلاق سے پیش آئیں، ہم اس کو الٹا دعا دے دیں، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم فوراً انتقام کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ، ہم سیلف رسپیکٹ کو نہیں بھولیں گے۔ اور جہاں بات آ جائے دین کی تو ہم کہتے ہیں جی دین تو اخلاق سے پھیلا ہے، امن امان کا درس دیتا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کی اور پیارے آقا حضرت والسلام کی ذات مبارکہ سے کچھ سیکھتے ہیں۔ آئیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا سر اقدس اس مبارک اونٹ کی مبارک کوہان سے ٹکرا رہا تھا۔ پیارے آقا اتنے عاجز اور اتنے انکساری کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پر نا راستے میں ایک کتیا اور اس نے نا 2 بچے دیے ہوئے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم نا ان کا خیال رکھو، سبحان اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے میرا اتنا لشکر آ رہا ہے تو کہیں بے دہانی میں نا یہ زخمی نہ ہو جائیں، یہ مارے نہ جائیں۔ تو دیکھیں یہ تھا اخلاق کہ فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے، لیکن عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس کتیا کے لیے ایک صحابی مقرر فرما دیے۔ پھر خیر آگے گئے، مکہ میں تشریف لے کے گئے، وہاں پہ سارے معاملات طے پائے۔ تو ایک نا اس دوران 9 مرد اور 6 عورتیں انہوں نے گستاخی کی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں۔ تو ایک گستاخ نے نا کعبہ معظمہ کے غلاف کے اندر پناہ لے لی۔ تو آقا حضرت والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، ایک گستاخ نے نا وہاں پر پناہ لے لی کعبہ معظمہ کے غلاف کے اندر۔ اب ذرا امیجن کریں، ایک طرف وہ کتیا ہے جو جانور ہے اور جسے بہت بدترین جانور سمجھا جاتا ہے، اور ایک طرف انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، یعنی ایک طرف انسان اور اس کے ایک طرف کعبہ معظمہ کی دیوار اور دوسری طرف کعبہ معظمہ کا غلاف۔ اس کے باوجود نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا اس شخص کے بارے میں؟ فرمایا اقتلو، کہ اسے وہیں پر قتل کر دو۔ تو یہ سکھاتا ہے ہمارا دین کہ اپنی ذات کے بارے میں ہمیں نرم ہونا ہے، لیکن جب ہمارے دین کی بات آ جائے، جب ہمارے آقا و مولا کی بات آ جائے، تب ہمیں کسی قسم کی نرمی اور کسی قسم کی رعایت اختیار نہیں کرنی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نا نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، دیکھیں والد ہیں، اور قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے والد کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ شکر ہے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، نہیں تو میں اس کا سر اڑا دیتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عبداللہ، ان کے والد بھی نا مدینہ سے باہر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب واپس آئے تو وہ صحابی آ کر رک گئے اور تلوار تان لی اور کہا کہ جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ تم سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہو، تم سب سے زیادہ ذلت والے ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں، تب تک میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے۔ تو پھر آخر کار اس شخص نے اقرار کیا، تو پھر حضرت عبداللہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا نا، آپ اپنی تلوار نیام سے باہر نکال کر گھوما کرتے اور مکہ کی گلیوں میں گھومتے، اور فرماتے ہے کسی میں ہمت جو عمر کو آ کی عبادتوں سے روکے؟ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ آئے عمر کا سامنا کرے۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ انہوں نے اپنے ذات کے بارے میں تو بہت نرمی اختیار کی، لیکن جب دین کی بات آئی، جب شریعت مطہرہ کی بات آئی اور جب اسلام کی بات آئی، تو ان سے زیادہ سخت، ان سے زیادہ مضبوط اور کوئی بھی نہ تھا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں آج یہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں اور بڑے بڑے لیڈرز ہیں، یہ بھی آج ان کے بھی ہم رویوں کو دیکھیں تو یہ خود سب سے پہلے دین کے بارے میں نرم ہوئے۔ جب یہ نرم ہوئے تو گستاخیاں بھی ہونے لگ گئیں۔ اب تو ایک عام سی بات ہو گئی نا کہ آئے دن کوئی نبی پاک کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، آئے دن کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، آئے دن اسلام پہ وار ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈاز بنائے جا رہے ہیں کہ اسلام کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ میں یہاں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ سوتی آنکھوں سے سو رہے ہیں، یہ یہاں جاگتی آنکھوں سے سو رہے ہیں، یہ سب جاننے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں پر پتہ نہیں کس چیز کی پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی آنکھوں پر، اور ان کو بس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چند پیسے آ رہے ہیں، جو ہمارے باہر کے ملک ہماری جائیداد ہیں، پراپرٹیز ہیں، اور جو ہمارے بچے باہر کے ملک اتنے آرام آسائش کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس آج اقتدار ہے، کرسی ہے، کہیں ہم سے یہ نہ چھین لی جائے۔ تو
تو براہ کرم گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. یہ جو آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں نا، آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا اللہ کے سامنے، اور اللہ نے آپ کو بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے. اور جب اللہ اپنی رسی کو کھینچے گا نا تو آپ اپنی کرسیوں سمیت منہ کے بل گریں گے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف گولی لگی تھی تو اللہ عز و جل اتنا غیور ہے کہ جب تک مصر کا بچہ آپ کے سامنے آ کے اپنا سر نہیں نہ جھکایا اور آپ کے ساتھ معافی نہیں مانگی، اللہ نے وہاں سے قحط نہیں ہٹایا. تو یہ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو ان کے بارے میں کوئی گستاخی کی جائے، ان کے خاکے بنائے جائیں، تو کیا اللہ عز و جل آپ کو معاف کر دے گا اتنی آسانی سے؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے، دین کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں. اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں علماء حق جنہوں نے ان کو سیدھی راہ پہ لگانے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو بتایا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ حق تو نہیں ہے، یہ تو باطل ہے جن کے ساتھ تم جا رہے ہو. اور یہ تم کیوں جا رہے ہو؟ عزتوں کی خاطر. تو قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا نا کہ تم منافقوں سے، ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے دوستی کیوں رکھتے ہو؟ عزتوں کی خاطر رکھتے ہو. تو کیا تم نہیں جانتے کہ عزتوں کا مالک تو صرف اللہ عز و جل ہے؟ تو پھر تم نے ان سے دوستی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن علماء نے، جن مسلمانوں نے، جن بھائیوں نے ان کو دین حق کی دعوت دی اور بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ سراسر غلط ہے، یہ ظلم ہے، تم دین کی طرف آؤ، دین کو بیچو مت، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ان لیڈروں نے، ان حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان علماء حق کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا. جو فلسطین کے لیے لوگ نکلے، کیا ہم نہیں جانتے ان پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، ان کو کس طرح ان لوگوں نے ختم کیا، اور حتیٰ کہ ان کی لاشوں کو بھی نیست و نابود کر دیا، ان کی لاشوں کو بھی اٹھا کر لے گئے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پر اللہ کا عذاب آئے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ کسی سے بچ نہ پائیں گے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو خدا را اپنے دین کو تخت پر لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا کھویا ہوا وقار، آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو دوبارہ مل سکے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں دین کو تخت پر لانے کی، اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر اس سے آگے سورہ دہر کی آیت نمبر 27 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ لوگ جل جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہونے کے بعد اللہ عز و جل اب یہاں کفار کے حالات کو بتا رہا ہے کہ جو جل جانے والی ہے یعنی دنیا، یہ اس سے تو محبت رکھتے ہیں حبیب، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، یہ اسے بھول بیٹھے ہیں. اب یہاں ذرا ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں بھی نہ صرف دنیا ہی کی محبت ہے، دین کی محبت نہیں ہے، آخرت کا ہم نہیں سوچتے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتے. آج والدین کہتے ہیں جی ہمارا بچہ بڑا سیٹ ہے. کیسے سیٹ ہے؟ پیسہ بہت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا اپنا کاروبار کرتا ہے، اسی طرح گاڑی ہے، اپنا گھر ہے ڈیفینس میں، بچہ بہت سیٹ ہے. اور جب پوچھا جائے کہ دین کے بارے میں کیا خیال ہے اور دین کے بارے میں وہ کتنا جانتا ہے، تو افسوس کے ساتھ وہ صرف جمعے اور عید کی نمازی پڑھنے جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اسی طرح ایک واقعہ بہت خوبصورت، ایک نوجوان نا ایک بزرگ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضور میرا نا نمازوں میں دل نہیں لگتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، تمہارا مسئلہ کچھ اور ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہیں تم فون کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہیں فون کرتے ہیں یعنی تمہیں کال کرتے ہیں. اب جو تمہیں فون کرتے ہیں نا، تم بہانے لگاتے ہو کہ یار نیٹ بند تھا یا چارجنگ نہیں تھی فون کی، یا میں گھر فون رکھ کے چلا گیا، یا نہ بات کرنے کے 100 بہانے تم لگا دیتے ہو. لیکن جن سے تم محبت رکھتے ہو نا، تم ان کو خود فون کرتے ہو، ان کے لیے وقت نکالتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، کوئی بات نہ بھی ہو تو بس سلام لینے کا تمہارا دل کرتا ہے، تمہیں ان کی آواز سننے کا دل کرتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تم نے کبھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کی. اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے، اپنے دین سے تم محبت رکھتے، تو تمہارا یہ جملہ ہی غلط تھا. تم کہتے کہ حضور میرا تو نمازوں کے علاوہ تہجد میں بھی دل لگتا ہے، میں تو چاشت اشراق بھی پڑھا کرتا ہوں، حضور میرا تو ہر وقت قرآن کو سینے سے چمٹائے رہنے کا دل کرتا ہے. تو تمہارا مسئلہ یہ نہیں کہ تمہارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کبھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے ہی نہیں دیکھی. آج ہم دیکھیں، پہلی بات ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں،
یعنی 50 نمازوں سے 5 ہو گئیں، لیکن پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، اور پڑھتے بھی تو ہم کہتے ہیں ہمیں نا وہ نمازوں میں سرور نہیں ملتا، ہمیں وہ سجدوں کی لذتیں نہیں ملتی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کی، ہم ہمیشہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کہا کہ آج مال کما کما کے میں تھک گیا، یا کچھ ریسٹ کر لیتا ہوں، میرا نا مال کمانے میں جب میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے تو میرا دل نہیں لگتا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے، ڈالر سے محبت ہے۔ آج اگر میں محبت نہیں ہے تو صرف دین سے نہیں ہے۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، یا ہمارا نمازیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو خدا را دین سے محبت کریں، دین کے ساتھ جڑیں۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ یہ نا بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہاں کا اس وقت کا جو گورنر تھا وہ ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں کہ حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ نے اسے ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرماتے ہیں کہ تمہیں یہاں کا گورنر کس نے بنایا؟ تم تو بڑے بیوقوف انسان ہو، تم اتنے قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں یہاں کا گورنر بنایا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ کوئی حکم ہو میرے لائق تو بتائیے گا، کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب بھی میں تم سے مانگوں گا یا اپنے رب سے مانگوں گا؟ تو تم میں اتنی بھی عقل نہیں۔ تو جو گورنر تھا وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ دوبارہ وہاں سے گزرے اور وہ گورنر کہتا ہے کہ حضور اب تو سامنے بیت اللہ نہیں، اب تو سامنے اللہ کا گھر نہیں، ابھی کچھ مانگ لیں، ابھی کچھ میرے لیے حکم بتا دیں۔ تو حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، میں تم سے دین مانگوں یا میں تم سے دنیا مانگوں؟ تو اس نے کہا کہ حضور دین تو آپ جیسے لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس تو صرف دنیا ہے۔ تو سنیں حضرت سالم کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیوقوف انسان، میں نے تو دنیا کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، تو پھر میں تم سے کیا دنیا مانگوں؟ دیکھیں حضرت سالم کا، اگر آج ہم اپنا دیکھیں، ہمیں کوئی اگر بڑی راتیں ملتی ہیں جیسے 27ویں شب ملتی ہے، شب قدر ملتی ہے، شب معراج ملتی ہے، شب براءت ملتی ہے، یہاں ہم جب عمرے یا حج وغیرہ پر جاتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا۔ یا اللہ ہمیں گھر دے دے، ہمیں پیسہ دے دے، ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں بنگلہ دے دے، ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ہو جائے، ہم ڈاکٹر بن جائیں، یہ سب دنیا مانگتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے رب سے دین مانگا؟ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کا عمل مبارک کہ انہوں نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، بے شک ہمیشہ دین مانگا، اور جب اللہ سے انہوں نے دین مانگا تو دین کی برکتوں سے اللہ نے ان کی دنیا بھی سنوار دی۔ تو ہمیں چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا نہ مانگیں، اللہ سے حلال رزق کی طلب نہ کریں یا اس سے حلال رزق کی دعا نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنے دین کو نہ بھولیں، دین بھی اللہ عز و جل سے مانگیں، کہ دین کی ہی برکتیں ہیں کہ ہمیں جو دنیا میں نصیب ہوں گی اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا، کہ آپ نہ بیٹھے اپنے طلباء کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور آ کے آپ کے کان میں کہتا ہے حضور، کیونکہ آپ تاجر بھی تھے، آ کے کہتا ہے حضور جو ہمارا مال آ رہا تھا نا جہاز پر، جو ہمارا جہاز تھا وہ جہاز ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ڈسٹرب کیا، میں پڑھا رہا تھا، کہ تم بات مجھے بعد میں بھی بتا سکتے تھے۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور وہ جو جہاز کے بارے میں نے آپ کو خبر دی تھی نا وہ جھوٹی نکلی، وہ بات سچ نہیں ہے، ہمارا جہاز بچ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ وہ شخص پھر چلا گیا۔ آپ نے پھر نا اپنے جو طلباء بیٹھے تھے ان سے کہا کہ میں نے 2 دفعہ الحمدللہ کہا اور مجھے 2 دفعہ خبر پتہ چلی، تو کہیں ان دونوں خبروں کے ملنے پر میرے چہرے کا رنگ تو نہیں بدلا؟ دیکھیں وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور کرتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا کہیں ان دونوں خبروں کے ملنے پر، میرے الحمدللہ کہنے پر، کہیں میرے چہرے کا رنگ تو نہیں متغیر ہوا؟ تو ان کو طلباء نے فرمایا نہیں حضور، آپ تو دونوں مرتبہ ایک ہی جیسے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پھر فرماتے ہیں الحمدللہ، کہ اے اللہ تیرا لاکھوں شکر، تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے دنیا کی رعنائیوں سے اور دنیا کی چیزوں سے بے نیاز رکھا، مجھے دنیا کی چیزوں میں لالچ نہیں دی۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بے شک رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن رزق کے پیچھے اتنا بھاگنا، اتنی بھاگ دوڑ کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہی بھول جانا۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ عز و جل کی رضا ہے۔
تو ہم سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ ہم دنیا بھی کمائیں گے، دنیا سے کنارہ کشی نہیں کریں گے، لیکن اپنے دین کو نہیں بھولیں گے۔ آج والدین سے سب سے زیادہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ ایک شاخ کی طرح ہوتا ہے، جس طرف مڑیں گے وہ مڑ جائے گا، لیکن جب بڑا ہو جائے گا نا تو وہ تناور درخت بن جائے گا، پھر وہ مڑے گا نہیں، پھر وہ ٹوٹے گا۔ بچوں کو شروع سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس فیلڈ میں جانا سکھایا جاتا ہے جس میں زیادہ پیسہ ہو۔ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے ڈینٹسٹ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں پائلٹ بننا ہے۔ کیوں بننا ہے؟ اس میں پیسہ بہت ہے، تمہارا میڈیکل فری، تمہیں گاڑی ملے گی حکومت کی طرف سے، اور بہت ساری چیزیں۔ کیا ہم نے کبھی بچے کو دین سکھایا؟ ہمیشہ دین سے دور رکھا کہ مولویوں کو تو کھانے کو نہیں ملتا، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہوتا، تم دین پڑھ کے کیا کرو گے؟ دنیا پڑھو جس میں تمہاری عزت ہے، جس میں تمہیں پیسہ ملے گا، جس میں تمہارے گاڑی ملے گی۔ ہم بچوں کے شروع سے ذہنوں میں ڈالتے ہی ہیں، اور افسوس کے ساتھ ایک والد اپنے بیٹے کی کیا تربیت کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم میں بیٹا پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا لوگوں کے ساتھ گھپلا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا حرام کمانا پڑتا ہے، ایسے پیسے نہیں ملتے۔ اور وہ طریقے سکھاتا ہے کہ حرام کیسے کمانا ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے پیسہ کیسے کھینچنا ہے۔ تو آج والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھا کرے، اور دین کے بارے میں ہمیں کوئی ہوش نہیں۔ اسی طرح جب بچوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں وہ لڑکی چاہیے ہوتی جو امیر ہو، امیر باپ کی امیر اولاد چاہیے ہوتی ہے ہمیں، اور جو غریب لڑکی ہو، جو دین کے بارے میں جانتی ہو۔ ہم کبھی بھی اپنے بیٹے کی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر لڑکے کے پاس پیسے نہ ہو، ہاں جو لڑکا ہے ڈیفنس میں رہتا ہے، بہت امیر ہے، گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، ہم اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ بیٹا کیا تم یہ جو کماتے ہو یہ حلال طریقے سے کماتے ہو یا حرام طریقے سے کماتے ہو؟ ہم یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کیا پوچھنے کی ضرورت، کماتا ہے، اچھا خاصا ہے، امیر ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ بچی وہاں جا کے آرام سے زندگی گزارے گی، اس کے نوکر ہوں گے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر جب وہی بچے بڑے ہو کر آپ کے سامنے آتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، تب والدین کو برا کیوں لگتا ہے؟ تب ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے بچوں کو دین نہیں سکھایا، دنیا سکھائی۔ بچوں کو ہمیشہ پیسہ کمانا سکھایا اور پیسے کی اہمیت بتائی۔ اگر بچوں کو دین سکھایا ہوتا تو بچے یہ جانتے کہ والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے ساتھ پیار سے، شفقت سے پیش آنا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اور خود بھی ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دین کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اور یہ بات کہوں گی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور خود صرف دین سیکھ لینا تو دین ہمیں سب کچھ سکھا دے گا، اور اگر دنیا ہم سیکھیں، دین کو چھوڑ دیں، تو نہ اس سے ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے تو خدا را خود بھی دین سیکھیں، دنیا بھی کمائیں، لیکن دین کی طرف آئیں۔ جب آپ دین کی طرف آئیں گے نا تو آپ کی دنیا اللہ عز و جل خود بخود بہتر فرما دے گا۔ تو خدا را دین کی طرف آئیں، دین سے جڑیں، اپنے دین کو جانیں کہ دین نے ہمیں کیا حقوق دیے، کیا دین نے ہمیں عزت دی۔ تو ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدا را دین کی طرف آئیں اور دین سے جڑیں۔ پھر آگے سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، فرشتے، شہداء، صالحین، اسی طرح حفاظ، علماء، یعنی جو اللہ کے اذن سے لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو جو لوگ کافر ہوں گے، جو اللہ پر ایمان نہ لاتے ہوں گے، جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، تو ان کے حق میں یہ شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ تو اس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا دونوں دستے مبارک اٹھا کر اللہ عز و جل کے سامنے رو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ امتی امتی اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ رب عز و جل سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، حالانکہ رب سب جانتا ہے، پھر بھی فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ اے حبیب آپ کو کس چیز کا غم ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس بات کا غم ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، میرا رب اسے بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اور یہ آیت نازل فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور انہیں مجدہ سناتے ہیں۔
تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تو بے شک میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ دیکھیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ عز و جل وہی کرے گا جس میں رسول پاک راضی ہوں گے، اور احادیث شفاعت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد دیکھیں قیامت کا منظر ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اور لوگ افراتفری میں مگن ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانتی۔ تو اللہ عز و جل کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ تم آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہوں، اور ان سے کہیں کہ حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے وہ جلد شروع ہو جائے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے اور ان کے پاس جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے کہ آپ تو ابوالبشر ہیں نا، تو آپ اللہ کے بارگاہ میں جائیں، ان سے عرض کریں اللہ ہمارا جو یہ امتحان ہے یہ ختم ہو اور ہمارا حساب و کتاب جلد شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج یہ مرتبہ، آج یہ مقام میرے پاس نہیں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے شفاعت کا مطالبہ کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج یہ مقام، آج یہ مرتبہ میرے پاس نہیں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا نہیں، آج یہ مقام میرے پاس نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج یہ مقام، یہ مرتبہ میرے ہاتھ میں نہیں، تم ان کے پاس جاؤ کہ جن کے ہاتھ میں فتح کھولنا رکھی گئی، جو آج بے خوف، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگ پھرتے پھراتے، دھکے کھاتے پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت کریں۔ آپ اللہ کے سامنے جا کر عرض کریں کہ اللہ عز و جل یہ حساب و کتاب کا معاملہ جلد شروع فرمائیں گے۔ تو آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نبیوں کی کیا ضرورت، وسیلے کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تو وہاں پر بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگے نا، وہاں نبیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام سے مدد کیوں لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے آئے تھے یا شرک کو مزید پروموٹ کرنے آئے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غیر اللہ سے مدد مانگ لی، تم تو کافر ہو گئے، تم تو مشرک ہو گئے، تم تو بدعتی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انا لہا انا لہا انا صاحبکم، یعنی میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں، اور میں وہی ہوں جس کو تم ہر جگہ ڈھونڈتے آئے ہو۔ تو معلوم ہوا وسیلہ مانگنا جائز ہے، تو دنیا میں وسیلہ مانگ لیں، قیامت میں بھی تو جھکنا ہے نا، وسیلے کو ماننا ہے نا، تو دنیا میں وسیلے کو ماننے میں کیا مذائقہ ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ آج تک ایسی حمد کسی نے نہ بیان کی ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو جو مانگنا ہے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور میں آپ کو قیامت کے روز کہاں ڈھونڈوں؟ آپ فرماتے ہیں تم مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، میں حوض کوثر پہ نہ ہوا تو تم مجھے پل صراط پہ ڈھونڈنا، میں پل صراط پر نہ ہوا تھا جہاں لوگوں کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تم مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود پانی کی تلاش ہو گئی، آپ خود پیاسے ہوں گے جو حوض کوثر کے پاس ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔
وہ ہم جیسے گناہ گار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ تو کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میزان کے پاس اپنے نام اعمال کو تلوا رہے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ہم جیسے بدکار لوگوں کے جب نام اعمال، جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے لگے گا تو پیارے آقا اسے بھاری فرما دیں گے۔ تو کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود حاجت ہوگی کہ وہ پل صراط پار کر کے جنت میں جائیں؟ حالانکہ ان کے لیے اللہ عز و جل نے دنیا بنائی، جنت بنائی، ہر چیز ان کے لیے تخلیق فرمائی گئی۔ تو کیا پیارے آقا کو اس چیز کی حاجت ہوگی کہ آپ خود پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جب ہم جیسے گناہ گار امتی پل صراط سے گرنے لگیں گے تو پیارے آقا ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اپنے دامن شفاعت میں لپیٹ کر ہمیں جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور پیارے آقا صلوات والسلام کی جو شفاعت ہے وہ بہت سی طرح کی ہوگی۔ ایک تو ہے شفاعت کبریٰ، یعنی بہت سارے لوگوں کو پیارے آقا صلوات والسلام جنت میں بے حساب داخل آپ کا فرما دیں گے، جس میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہوئی۔ اسی طرح دوسری قسم کی شفاعت یہ ہوگی کہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کے نامہ اعمال ایسے ہوں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو شفاعت فرما کر جہنم میں جو ہوں گے ان کو نکالیں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عذاب کم کروائیں گے، اور جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے انہیں بھی جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں گے، اور جو شخص شفاعت کا انکار کرے، چونکہ یہ بہت ساری احادیث، آیات اور اجماع امت سے شفاعت ثابت ہے، لہٰذا اس کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ یا یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کا وکیل نہیں، کوئی کسی کا سفارشی نہیں، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، تو یہ قرآن اور حدیث کی صحیح مخالفت ہے، بلکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھنا اور یہ نئی شریعت گھڑنا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور ہمیں دین کے قریب کرے، اور ہمیں دین سیکھنے والا بنائے، اور ہم سے دین کی خدمت لے۔ اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ زیر تعمیر ہے، تو اپنے فطرات، اپنے صدقات، واجبات اور زکوٰۃ اس مدرسے کو دیں، اور ہمارے مدرسے کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، اسے مزید اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ حصہ لیں، اور اسے مزید لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اس نیکی کے کام میں آپ کی بھی کوشش شامل ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو پڑھا اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔